السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چیئرمین نیب کی مدت 4 سالہ جو ہے وہ اگلے 2 ہفتے کے دوران ختم ہو جائے گی۔ نئے چیئرمین کی تعیناتی کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ غور و خوض کر رہی ہے۔ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے مشاورت کرنی ہے، اور سپریم کورٹ نے ایک کیس میں کہا تھا کہ میننگ فل کنسلٹیشن جو ہے وہ کرنی ہے پرائم منسٹر نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ۔ تاہم حکومت کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ شہباز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے متعدد مقدمات جو ہیں، ریفرنسز جو ہیں وہ نیب کے اندر موجود ہیں، لہٰذا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں آئے گا اگر ان سے کنسلٹیشن کی جائے۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو جاوید اقبال صاحب ہیں، فارمر جسٹس ریٹائرڈ، ان کو دوبارہ سے شاید تعینات کیا جا سکتا ہے، ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت جو قانون ہے اس کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لہٰذا حکومت جو ہے وہ لا منسٹری اور اٹارنی جنرل کو انہوں نے کچھ مسودہ جو ہے وہ بھیجا ہے، ان سے مشاورت کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ حکومت اس قانون کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، خصوصاً جو کنسلٹیشن ہے اپوزیشن لیڈر کی، اس کے اندر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ آیا یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ جوائنٹ سیشن کے ذریعے کریں گے، آرڈیننس لے کر آئیں گے، جسٹس جاوید اقبال صاحب کو ہی لے کر آگے چلیں گے؟ کیا ہوگا؟ اور چونکہ پچھلے 3 سالوں کے دوران احتساب کا عمل اور اس سے ریلیٹڈ مقدمات جتنی بھی عدالتی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں کافی زیادہ ہم نے دیکھا کہ اجاگر رہی میڈیا کے اندر، اس پہ بحث ہوتی رہی، بلکہ پاکستان کی سیاست ہی احتساب کے ارد گرد گھومتی رہی، اور ابھی بھی ایسا ہی کچھ دکھائی دیتا ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آنے والے انتخابات کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ماضی کے انتخابات کے اندر ہم نے دیکھا تھا۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب عارف چودھری صاحب، آپ ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، بہت شکریہ۔ چودھری صاحب آپ تشریف لائے۔ عابد ساقی صاحب، آپ ممبر پاکستان بار کونسل، فارمر چیئرمین پاکستان بار کونسل، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ عابد ساقی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ راجہ عامر عباس صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، بہت شکریہ آپ کا بھی راجہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ساقی صاحب، بات کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کا جو یہ اس وقت اپروچ ہے نیب کے چیئرمین کی تعیناتی کے حوالے سے، یعنی جو ایگزسٹنگ قانون ہے اس کے اندر تبدیلی لا کے کوئی ایسا لائے عمل اختیار کرنا چاہتی ہے جس میں سارے پاورز جو ہیں وہ صرف گورنمنٹ کے پاس ہوں، کیا اس قسم کی جو تعیناتی ہوگی، جس کی بھی ہو، وہ کس حد تک ایکسیپٹیبل ہوگی؟ تھینک یو ویری مچ سر۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے مدعو فرمایا۔ صورت حوال یہ ہے کہ بہت عرصے سے اپوزیشن میں اور گورنمنٹ میں آن ویریس ایشوز ایک بڑا یعنی ڈفرینس آف اوپینین بھی چل رہا ہے اور ایک ہاسٹیلٹی بھی چل رہی ہے۔ چیئرمین نیب صاحب کی، موجودہ چیئرمین نیب صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے اس کے حوالے سے پہلے جو موجود قانون ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ نان ایکسٹینڈیبل پوسٹ ہے فار 4 ایئرس۔ دوبارہ تو شاید ان کو اس موجودہ قانون کے تحت نہیں لگایا جا سکتا۔ باقی جہاں رہ گیا معاملہ کنسلٹنسی کا، تو کانسٹیٹیوشنل جو پارلیمنٹ کے اندر جو اپوزیشن کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ان کی کنسلٹیشن چونکہ لا کے اندر ریکوائرڈ ہے، تو وہ اگر نیب کے کیسز ان کے خلاف ہو بھی رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی صورت ہے۔ یہ پہلے بھی تو ساری But the government says it is a conflict of interest. گورنمنٹ کا یہ موقع کہ ایک شخص جو ہے وہ یعنی how a person could be a judge of his own deeds، ایک بندہ جس کے مقدمات ہیں کسی بھی ایک ادارے کے اندر، اس کے سربراہ کو وہ یعنی ایسا ہی ہے کہ کسی تھانے کے اندر کسی کا کیس ہے اور وہ کہے ایس ایچ او میں نے لگانا ہے۔ یہ اگزامپل دی ہے فواد چودھری صاحب نے۔ یہ پہلے جو ایس ایچ او لگا تھا یہ بھی تو کنسلٹیشن کے بعد ہی لگا تھا، اور اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ انہوں نے کیا۔ میرا خیال ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہ ہائپوتھیٹیکلی آپ اس کو انٹرٹین کر سکتے ہیں اس آئیڈیا کو، لیکن بینگ اے لیڈر آف دی اپوزیشن جو ان کا ایک اسٹیچوری رول ہے اس میں انہوں نے کنسلٹیشن دینی ہے کسی ایک بندے یا 2 بندے یا 3 بندوں کے بارے میں، ان کی جو رائے آئے گی اس رائے کے بعد ظاہر ہے وہ اس کی اپائنٹمنٹ اکارڈنگ ٹو لا ہوگی۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، پھر اس کے لیے اس کو لیجسلیشن میں اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ لیجسلیشن میں اگر تبدیلی آئے گی تو اس پہ بھی شور ہوگا جی کہ یہ
ایک ٹیلر میڈ جو ہے امینڈمنٹ کی جا رہی ہے اور ایک ایونچوئلٹی سے اوائڈ کرنے کے لیے ایک شخص کو اپنے کنسلٹیٹیو رول سے ڈپرائیو کرنے کے لیے ایک کام کیا جا رہا ہے. تو اس پہ بھی ایشو کھڑے ہو سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ لیڈر آف دی ہاؤس مل کر کریں So گے. as long as this law, اس سے as پہلے long as جی ایک اور بات دیکھیں نا آپ نے اسفندیار ولی کیس میں سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ہی شیل آلسو بی پارٹ آف دی کنسلٹیٹیو پروسیس. اس بات کو بعد میں پھر انہوں نے شاہد اورکزئی والے کیس میں کسی حد تک اس کو ڈائلیوٹ کیا ہے. لیکن اب سپریم کورٹ کے پاس یہ میٹر پینڈنگ ہے تو سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو اسفندیار ولی کیس میں ریکمنڈیشن ہے دیٹ ایکولی کیریز اے سگنیفیکنٹ ویٹ, تو اس کو کنسیڈر کیا جائے. اگر چیف جسٹس آف پاکستان, لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس اگر تینوں مل کر ایک کنسلٹیٹیو پروسیس کے نتیجے میں کسی بندے کو اپوائنٹ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسا کانفلکٹ آف ٹھیک ہو گیا جی. بالکل میں آپ کی طرف آتا ہوں. عارف چودھری صاحب, لا جو ایگزسٹ کر رہا ہے اس کے مطابق تو لیڈر آف دا اپوزیشن سے کنسلٹ کرنا پڑے گا, لیکن گورنمنٹ یہ کہتی ہے جی کہ ان کے خلاف کیسز ہیں, لہٰذا اس قانون کو ہی تبدیل کرنے کے حوالے سے وہ سوچ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک درست اپروچ ہے؟ صاحب مجھے موجودہ گورنمنٹ, اس کے ایڈوائزرز اور ماضی کی گورنمنٹس اور ان کے ایڈوائزرز میں بہت معمولی فرق بھی نظر نہیں آتا. اس وقت بھی یہی تھا اور آج تک ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ ہر حکومت اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو بدلنا چاہتی ہے اور they want to run the show according to their own whims and wishes. یعنی اور پھر اس کا ایک دور تھا جب سپریم کورٹ اتنی پرو ایکٹیو نہیں تھی تو چیزیں چل جاتی تھیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی آپ قانون سے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا فوری طور پر معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا اور عدالتیں اس معاملے میں آلریڈی بھی فیصلے کر چکی ہیں اور آئندہ بھی مجھے لگتا ہے کہ فیصلے یقیناً کرے گی. تو وہی کام جو آسانی سے ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت ایسی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے علاوہ پاکستان میں کوئی بندہ دیانتدار نہیں ہے. یہ تو ہر حکومت سمجھتی ہے, ہر حکومت یہ سمجھتی ہے. اور یہ تو ماشاءاللہ اگلی پچھلی حکومتیں اقتدار میں آنے سے پہلے تو سمجھتی تھی, اقتدار میں آنے کے بعد وہ سمجھتی تھی تھوڑا سا خاموش ہو جاتی ہمارے علاوہ بھی کچھ لوگ تھوڑے ایماندار ہوں گے تو ان کے ساتھ ہاتھ وات ملا لیتے تھے, چائے شائے پی لیتے تھے. اب انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جناب دیکھیں ہم ہیں دیانتدار اور ہم لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وی آر سرٹیفائیڈ بائی دی سپریم کورٹ. ہمیں سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے اب اتنے دیانتدار ہم لوگ ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے صادق اور امین کا جو ہے نا آپ کو دے دیا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک یہ گاڑی جو ہے یہ پٹری پہ چڑھ نہیں سکی, نہ کوئی لیجسلیشن ہو سکی, نہ کوئی پرفارمنس دکھائی جا سکی اور نہ ہی کوئی احتساب کے معاملے میں ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ. اور بلکہ بعض اوقات تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جب احتساب پہ وہ بات کرتے ہیں اور کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اتنی ریکوری ہو گئی, تو اس کا مطلب امپلائڈلی یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا نیب جو ہے وہ آپ کا ادارہ ہے, وہ کام کر رہا ہے, آپ کے کہنے پہ کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ اب اگر اتنی ریکوری ہوئی ہے تو ہم اس کا کریڈٹ کیوں نہ لیں. بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے آج تک صرف کریڈٹ یہ کہ جو کام آپ کو نظر آ رہا تھا نہ ہوتا ہوا, آپ نے کہا جی یارہ نے بھی میں ذرا لے لوں. راج صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کے پاس what is the option with the government? Do you think that they have to change the law? دیکھیے ایک چیز تو میں بڑی کلیئرلی کہتے جاؤں کہ یہ جو چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار موجودہ قانون ہے, this has to be changed. یہ بالکل چینج ہونا مانگتا ہے فار دا ریزن کہ ہمیں بڑی ایک شرمندگی ہوتی ہے کہ اب اگر آپ موجودہ چیئرمین کو دیکھیں, ان کو اپوائنٹمنٹ کس نے کیا؟ اس وقت لیڈر آف دی ہاؤس تھے شاہد خاقان عباسی, لیڈر آف دی اپوزیشن تھے خورشید شاہ صاحب, اور یہ وہ دو شخص ہیں کہ جن کے خلاف اربوں روپے کے کیسز اس وقت بھی چل رہے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ ان جو ہماری پارٹی کے سیاستدان ہوتے ہیں انہیں علم ہوتا ہے کہ کل کو ہمارے خلاف نیب کے کیسز ہوں گے, تو جب یہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی ایک ایسا بندے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا بعد میں جا کے, جو ان کے کیسز کو سلو کرے گا,
जो इनका एहतसाब करने की बजाय एहतसाबी अदारे को तो राजेश साहब मज़ीद सॉरी खराब टू करेगा। कट यू, ये फिर क्या मतलब कौन इसकी अपॉइंटमेंट करे? आप मुझे प्रेसिडेंट 2 अगर मिनट कहें दीजिए तो तो प्रेसिडेंट भी एक पॉलिटिकल अपॉइंटी होता है। आप 2 सेकंड दे दीजिए तो जी मैं प्लीज। आपको बता देता हूँ, ठीक है? यही मैं बताना चाह रहा था कि अब इसमें विजडम ऑफ द लेजिस्लेशन चाहिए कि जो हमारी मुकन्नना है उसका क्या विजडम है। अब उसमें ये जरूरी नहीं कि ये 2 को ही इख्तियार दिया जाए। आप कमेटी बना दें सुप्रीम कोर्ट के जैसे, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, उसमें आप कोई 1-2 बाहर से बंदे ले आए। ये तो कोई ऐसी वजह नहीं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसमें पॉसिबल नहीं है और हमने इख्तियार सिर्फ इसी को देना है। तो इससे पहले जो उनकी अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार था, लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं था, द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। क्या वजह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं लाया जाता? और अब मौजूदा अगर आप टेनोर में देखेंगे तो इसमें आपको नजर आता है कि हुकूमत के पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि जैसे प्रोसिक्यूटर जनरल जो इस वक्त मौजूदा हैं, वो जब उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल की पूरी हुई तो उनकी भी नाकाबिले तोसी ये पोजीशन है प्रोसिक्यूटर जनरल की, और उनको भी एक्सटेंशन नहीं दी जाती। बट अनफॉर्चुनेटली वही प्रोसिक्यूटर जनरल या वही नैब की प्रोसिक्यूशन जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कहती रही कि ये मजबूत नहीं है, पुअर प्रोसिक्यूशन है, जिसको खुद हुकूमत कहती रही जिसको कि जनाब प्रोसिक्यूशन नैब की वीक है, उसी प्रोसिक्यूटर जनरल को इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक ऑर्डिनेंस के जरिए एक्सटेंशन दिलवाई। वो एक्सटेंशन ऐसे दिलवाई कि द वर्ड नॉन एक्सटेंडेबल को इन्होंने हटा दिया। तो अब जब ये काम होता है, आई उसको देख के हैरान हो रहा हूं कि उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, क्योंकि ये एक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट है। ये एक खास शख्स के लिए अमेंडमेंट की जाती है कि जनाब उसी को चूंकि हम बरकरार रखना चाह रहे हैं तो कानून को चेंज कर दो, जिसकी इजाजत हमारे मुल्क का आइन या हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट नहीं देती। आपके इल्म में होगा कि जब इलेक्शन एक्ट 2017 आया था तो मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया। तो जब नाअहल करार दिया गया तो सियासत से भी नाअहल थे, तो उन्होंने सेक्शन 203 था या 103, उसमें रातों रात अमेंडमेंट ले आए पार्लियामेंट के जरिए कि मैं पार्टी की सदारत कर सकता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब वो चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो अमेंडमेंट आप लेके आए हैं ये खाली नवाज शरीफ की हद तक है पार्टी की सदारत, तो ये पर्सन स्पेसिफिक है, उसको उन्होंने नल एंड वॉइड करार दे दिया। हाँ, दूसरी ऑप्शन ये है कि आप चेयरमैन के तरीक़ेकार की अपॉइंटमेंट को चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए नेशनल असेंबली में आपके पास सिंपल मेजोरिटी है, सेनेट में अगर कोई इशू आता है तो भले से आप जॉइंट सेशन बनाइए, लेकिन वंस दे हैव चेंज्ड इट देन इट बिकम्स द लॉ कि उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन को हटा दिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन को लाई भी पार्लियामेंट थी और पार्लियामेंट को इख्तियार है कि उसको हटा सकता है। अगर उसको कंसल्टेशन के प्रोसेस से हटा दिया जाता है तो इसमें मैं नहीं समझता कि इसको सुप्रीम कोर्ट कुछ छेड़खानी कर सकेगी, क्योंकि ये पार्लियामेंट का ही इख्तियार है। लेकिन ठीक हो गया, मैं एक शॉर्ट ब्रेक क्विकली ले लूं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस किस्म की जो लेजिस्लेशन है वो उसकी जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है वो किस हद तक होंगे? वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि पिछले 20 सालों से ये कहती रही कि हम इदारों को मजबूत करेंगे, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप इदारों को कमज़ोर करने की तरफ बढ़ रहे हैं थ्रू सर्टेन लेजिस्लेशंस। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू हो रही है नए जो चेयरमैन की तैनाती है, उस हवाले से हम देख रहे हैं कि अभी तक गवर्नमेंट जो है वो कुछ कन्फ्यूजन का शिकार है। उनकी कोशिश ये है कि जो अपोजिशन लीडर का एक कंसल्टेशन का जो कानून है उसके अंदर कोई तब्दीली लाई जाए। अब वो लाना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन क्या वो पूरे कानून को तब्दील करके नैब को जो है, ऑलरेडी पिछले 3 सालों के अंदर हमने देखा कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए अपोजिशन की जानिब से, बल्कि यहाँ तक कि नैब न्याजी गठजोड़ की भी बात करते रहे, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम उसमें लेते रहे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अली जफर साहब। उनसे हम पूछ लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि हमने सुना कि अब फेडरल मिनिस्टर जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कह रहे थे कि अगले 48 घंटों के दौरान
ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لا منسٹری این اٹارنی جنرل جو ہے ان سے کوئی مشاورت کریں اس حوالے سے جو موجودہ قانون ہے نیب کے چیئرمین کی تعیناتی کا اس کے اندر کچھ تبدیلی لائی جائے. حکومت کیا کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیے جی، ایک جو ایشو ہے ابھی فی الحال جو قانون ہے اس میں یہ بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو نیب کا چیئرمین ہے وہ اگر نہیں ہوتے، وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی ٹینیور ختم ہو جاتا ہے، تو پھر نیب رک جاتی ہے، نیب آگے کام نہیں کر سکتی چیئرمین کے بغیر. اور نئے چیئرمین کو بنانے کا طریقہ کار جو بتایا گیا ہے قانون میں وہ یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ان کی مشاورت پہ ہوگا اپوائنٹمنٹ. اب جو پریکٹیکل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ مشاورت میں ٹائم لگ سکتا ہے، یہ ابھی امیڈیٹلی ہوگی نہیں، اور اگر یہ مشاورت سے کوئی کنسنٹ سے نئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تو ان دا مین ٹائم ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے اور وہ ریٹائر ہو گئے تو نیب کا کام رک جائے گا. ایک قانون سازی کی بڑی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہو گیا. علی صاحب میں معذرت کے ساتھ مجھے یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں جی ٹائم بہت کم ہے، کرائسس پیدا ہو سکتے ہیں، حکومت کو پتہ نہیں تھا کہ ایک چیئرمین جو ہے 4 سال پورے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پارلیمنٹ موجود ہے، اپوزیشن لیڈر موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرتے، ان کے ساتھ جو بھی پروسیس ہے اس کو آپ ایکسپلور کرتے نا. اب جب آپ لوگ یہ ساری باتیں ابھی کر رہے ہیں تو اس سے پھر اپوزیشن جو ہے یا وہ لوگ جو آپ کو گورنمنٹ کے اوپر تنقید کرتے ہیں احتساب کے حوالے سے، ان کے لیے مزید سوالات اٹھانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ ریٹائرمنٹ کی ایج سے پہلے ہی اور جتنی پہلے ہو سکے آپ فیصلے کر لیں، لیکن جس طرح کی پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے اس میں وہ نظر نہیں آتا مجھے کہ فیصلہ آپ کم از کم ان دنوں میں ہو جائے گا. ابھی کوئی رولز اور ریگولیشن بھی ایسے نہیں بنے کہ آپ نے کس وقت کرنی ہے اپوائنٹمنٹ یا کس وقت کنسلٹنسی کا پروسیس شروع کرنا ہے. یہ بھی بالکل اوپن اینڈیڈ ہے. جب تک اس کے رولز آ جانے چاہیے کہ ریٹائرمنٹ سے کم از کم مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے یہ کنسلٹیشن کا پروسیس شروع ہو جائے. اور اس کنسلٹیشن نہیں لیکن گورنمنٹ نے علی صاحب معذرت کیا، آپ لوگوں نے کیوں نہیں شروع کیا؟ مطلب اگر ایک چیز نہیں ہے جو ہے ایگزسٹنگ اس کو تو پھر پروسیس کو شروع کر لینا چاہیے نا. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ چونکہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کیسز ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، لہٰذا ان سے مشاورت نہیں کرتے ہیں. نہیں دیکھیں، یہ تو بات نہیں ہے درست میرے خیال سے کہ صرف اگر کیسز ہیں تو کنسلٹیشن پروسیس نہیں ہو سکتا ہے. بالکل قانون اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے قانون میں. جیسا میں نے کہا کہ کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری فیوچر میں کہ کم از کم جتنے بھی ایسے پوسٹ ہیں جس میں کنسلٹیشن کی ضرورت ہے اس میں کنسلٹیشن کا پروسیس ان ٹائم شروع کیا جائے اور اس میں باقاعدہ رولز بنانے چاہیے تاکہ وہ رولز کے تحت وہ ہو. ابھی کیونکہ رولز نہیں ہے، سائلنٹ ہے، نہ پروسیس کنسلٹیشن کا کیا ہوگا اس کے اوپر بھی رولز نہیں بنے ہوئے. تو یہ سارے لا اگر تو آپ لوگ کیا ایکٹ آف پارلیمنٹ کریں گے، جوائنٹ سیشن کریں گے، آرڈیننس لائیں گے، کیا کریں گے؟ جی نہیں، ابھی تو دیکھیں سب سے پہلی تو ضرورت یہ ہے کہ گیپ کو کس طرح فل کرنا ہے، چاہے وہ ٹیمپرریلی ہو چاہے وہ فی الحال کے لیے ہو اور پھر مشاورت کا بیچ میں ٹائم ملے. تو یہ گیپ فل کرنے کے لیے جو بھی ایمرجنسی ڈویژن ہے ایک آرڈیننس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. دوسرا اگر وہ پارلیمنٹ میں جائے گا تو پھر وہ ٹائم آبویسلی اس میں زیادہ لگے گا کیونکہ ایک دم سے پارلیمنٹ میں پروسیس ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ٹائم لگے گا. ٹیمپرری گیپ کو تو فل کرنا ہے. سر یہی اسی چیز کی وجہ سے تو گورنمنٹ کی نیت کے حوالے سے تھوڑے سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں نا کہ جو کام آج آپ کر رہے ہیں 2 مہینے پہلے بھی تو یہی سارا کچھ کیا جا سکتا تھا. دیکھیں اب تو وقت گزر گیا تو واپس تو نہیں لایا جا سکتا. غلطی کس کی ہے؟ حکومت کی ہے، اپوزیشن لیڈر کی ہے؟ دیکھیں اس میں غلطی کی میں بات نہیں کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پولیٹیکل ایٹماسفیئر جو بنا ہوا ہے اس میں اپوزیشن کیونکہ کسی قسم کی بیٹھ کے مشاورت کرنا ہی نہیں چاہتی تو اس قسم کی سچویشن میں یہ کنسلٹیشن کا پروسیس دیر ہو گئی اس میں اور اس میں وہ شروع نہیں ہوا. اور میرا خیال ہے اگر شروع ہوتا بھی تو جس طرح کی میں دیکھ رہا ہوں پوزیشن اس میں مجھے امید نہیں نظر آتی کہ کوئی میننگ فل ہوگا یا کوئی اس میں ایگریمنٹ ہو جائے گی. وہ لگتا یہی ہے کہ یہ پروسیس کے لیے ہمیں کوئی مزید قانون سازی ایسی کرنی پڑے گی کہ یہ پروسیس جو ہے
یہ اپنی کنکلوژن تک بھی پہنچے، کیونکہ ابھی فی الحال اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا، دونوں اگری نہیں کرتی پارٹی کہ کس کو بنانا ہے نیب تو چیئرمین، پھر کرائسس پیدا ہو جائے گا. بہت شکریہ علی ظفر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ساقی صاحب، آپ نے بات سنی ہے حکومتی سینیٹر صاحب کی، بہت سینئر لائر ہیں. آپ اس آرگومنٹ کو بائی کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، آرگومنٹ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کمپلیٹ انکمپیٹنس آف دی گورنمنٹ ہے، اور یہ موٹیویٹڈ ڈیزائنز ہیں سارے، یعنی جان بوجھ کر چیزوں کو ڈیلے کیا گیا ہے، اور پھر اب این وقت پر آ کر یہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب لیڈر آف دی اپوزیشن از آلسو این اکیوز بفور دی نیب. بھائی سوال یہ ہے کہ پچھلی دفعہ شاہد خاقان عباسی اور خورشید شاہ نے جب مشاورت کر کے جاوید اقبال صاحب کو چیئرمین لگایا تھا، تو کیا وہ چیئرمین نیب نے اس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے ان کو کوئی بینیفٹ دیا ہے؟ خورشید شاہ صاحب 2.5-3 سال سے آج بھی جیل میں ہیں. شاہد خاقان عباسی بھی متعدد مقدمات نیب کے بھگت کے تو عدالتی احکامات کے ذریعے باہر آئے ہیں. تو یہ تاثر جو ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا تاثر ہوتا ہے تو پھر یہ جو نامینیٹ کرنے والے لوگ تھے یہ محفوظ رہتے نا نیب کے یعنی شکنجے سے. لیکن ایسا تو نہیں ہوا. سوال یہ ہے کہ آپ نے جب کسی بندے کو انڈیپینڈنٹلی کہیں اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے، بینگ کنسلٹی یو ہیو ٹو ڈسچارج یور اسٹیچوٹری رول جو آپ کا آئین میں یا قانون میں دیا وہ آپ ادا کرتے ہیں. یہ پک اینڈ چوز، یہ مرضی کے بندے اپوائنٹمنٹ کرنے کی ان عہدوں پر تاریخ جو ہے وہ ادروائز ہے. جو شخص جس شخص کو اپوائنٹ کرتا ہے وہ اسی کی گولی کا نشانہ بنتا ہے. یہ تو ہماری تاریخ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ کوئی ای سی پی کے حوالے سے آپ اشارہ تو نہیں کر رہے؟ آپ دیکھ لیں یہ آپ یعنی اس ملک کی تاریخ دیکھ لیں کہ جس نے جس شخص کو لگایا، جو جس شخص کو لے کے آیا، الٹیمیٹلی وہ اسی کے ہاتھوں وائنڈ اپ ہوا. تو یہ کہنا کہ یہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ والی بات ہے، یہ ہمارے ہسٹری کے تناظر میں اگر دیکھیں تو میرا خیال ہے یہ کوئی ویل پلیس فارمولا نہیں بنتا. باقی رہ گئی بات یہ کہ نیب چیئرمین کی جو انڈیپینڈنس تھی وہ تھرو آؤٹ کنٹروورشل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ اور کنسنسس کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے جس کو پوری قوم کا اعتماد حاصل ہو، اور جو ٹرانسپیرنٹ اور انڈیپینڈنٹ اور آنےسٹ طریقے سے اپنے فرائض کو انجام دے. اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ پھر ریونج کا تاثر لیتی ہے، یہ انتقام کی صورت یہی بات آئے دن جو ہے اپوزیشن کرتی بھی ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. رائے صاحب سے ذرا، اگر آپ کسی شخص کو وکٹمائز کریں گے، اس کو انتقام کا نشانہ بنائیں گے، احتساب کی آڑ میں کریں گے، تو میرا خیال ہے اس کو ایک پاپولر ایکسیپٹنس، ایک پبلک جو اس کی اپروول ہے وہ نہیں ہوتی. ویسے طاقت کی بنیاد پر یہ دنیا میں جو دھندے ہیں وہ چلائے جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. میں ذرا جی رائے صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ جو ہے لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم یعنی وقتی طور پہ کوئی ارینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ماحول ایسا ہے، جو بات علی ظفر صاحب کر رہے تھے کہ سیاسی ماحول ایسا ہے کہ اس میں شاید کنسلٹیشن ہو نہ، اور ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اور ٹائم پورا ہو گیا تو جو نیب کا کام ہے وہ رک جائے گا. سو ڈو یو تھنک کہ یہ جو آرگومنٹ ہے اس کو بائی کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے؟ دیکھیے، میں تو پچھلے 2-3 ماہ سے ان کو یاد دلا رہا ہوں مختلف ٹی وی شوز میں کہ 2 ماہ کے بعد 2.5 ماہ کے بعد چیئرمین نیب گھر جا رہے ہیں، ان کی مدت سے ملازمت پوری ہو رہی ہے، آپ اس میں قانون سازی کر دیجیے، جو بھی چینجز کرنے ہیں پارلیمنٹ کو اختیار ہے، لیکن چینجز لائیں تھرو لیجسلیشن، لائیں تھرو بل لائیں. یہ آرڈیننس کا سسٹم آپ خودارا چھوڑ دیں. ایک تو یہ بالکل ایڈ ہاک ہوتا ہے، 120 دن ختم ہوں گے، پھر کیا ہوگا، پھر ایک تلوار لٹکی رہے گی کہ جی 120 دن کے بعد فردر 120 دن آ جاتے ہیں، اور اگر آپ یہ قانون سازی پاس نہیں کرا سکتے پارلیمنٹ سے تو وہی پرانا قانون دوبارہ آ جائے گا، وہ ایکسٹینشن کا ایشو دوبارہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس کے لیے تو سر سمپل میجورٹی چاہیے ہوگی، 2/3 تو نہیں ہوگی. بالکل سمپل میجورٹی چاہیے، کوئی 2/3 نہیں چاہیے وچ از اویلیبل. اب بات یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے صحیح کر لیا ہے کہ ہم نے جاوید اقبال کو ہی دوبارہ سے چیئرمین لانا ہے، تو پھر یہ آرڈیننس لے کے آئیں گے، اور پھر یہی باتیں ہوں گی کہ جناب ٹائم کم رہ گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اور ان کو آرڈیننس کے ذریعے ایکسٹینشن دیں گے.
जिसको जब अदालत में चैलेंज किया जाएगा तो अदालत में इनको काफी ज्यादा इश्यूज आएंगे, क्योंकि इससे पहले एक जजमेंट आ चुकी है। चौधरी निसार अली खान ने चैलेंज किया था इरफान कादिर साहब को दूसरी मुद्दत के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल नैब लगा दिया था। तो उसमें वो और केस फसी बुखारी साहब का भी केस था उसी। नहीं, फसी बुखारी नहीं था, दीदार हुसैन शाह थे, और मैं खुद उस वक्त नैब में ही था इरफान कादिर के साथ। तो उसमें ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तो दीदार हुसैन शाह जो चेयरमैन लगे थे जस्टिस, उसके बारे में उन्होंने बड़े क्लियर लिख दिया कि जी मीनिंगफुल कंसल्टेशन और कॉन्सेंसस ओरिएंटेड जो कंसल्टेशन होती है ये होती क्या है। खाली ये नहीं कि आपने 4 नाम इधर से भेज दिए, 4 नाम उधर पे आ गए। और फिर इरफान कादिर के केस में उन्होंने कहा सॉरी कि इसमें पर्पस है एक कि इनको दोबारा ना लगाया जाए, और वो पर्पस ये है कि अदरवाइज आप ये समझा जाएगा कि इन्हें लालच दिया जाता है कि आप ये केसेस कर दीजिए और 4 साल की मुद्दत मुलाजमत मजीद ले लीजिए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इरफान कादिर को हटा दिया गया था। और नंबर 3 ये होगा कि अगर ऑर्डिनेंस का ये सिलसिला शुरू हो जाता है तो अगली हुकूमत फिर ये करेगी कि अपनी मर्जी के चेयरमैन को फिर 4 की क्या, फिर वो 10 साल के लिए भी ऑर्डिनेंस के जरिए एक्सटेंशन दे सकती है। जब आपने ऐसा ही करना है तो इससे जो है कि अदारे में जैसे आपने कहा कि कमजोरी आएगी। हाँ, अगर आप चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के तरीके कार को चेंज करते हैं, भले से आप निकाल दीजिए इसको लीडर ऑफ द अपोजिशन को, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है और इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं कि महीनों लगते हैं। आप बिल टेबल कीजिए और पास कराएं, इसमें कौन सा अली जफर साहब कह रहे हैं टाइम लगेगा। हाँ, जो कंसल्टेशन वाला मौजूदा कानून अगर रहा तो उसमें अपोजिशन चाहेगी कि कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन ना हो, चेयरमैन नैब एक जितनी भी मैक्सिमम मुद्दत है उसके लिए अपॉइंट ना हो सके, और इस तरीके से उनके केसेस भी और नैब के केसेस एक हॉल्ट पे आ जाए, रुक जाए। तो अपोजिशन यकीनन यही चाहेगी कि इस कंसल्टेशन के प्रोसेस को तूल दिया जाए और चेयरमैन ना आए। तो ठीक हो गया जी जी, बिल्कुल सही है। नाज़रीन, एक क्विकली शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके आरिफ चौधरी साहब काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, उनको पूरा टाइम देंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। आरिफ साहब, क्या कहेंगे आप, ये जो गवर्नमेंट अभी करने जा रही है, जिस तरह की कानून साजी करनी चाहिए, कोई अगर मेक शिफ्ट कोई अरेंजमेंट करेगी तो उसके क्या असरात होंगे, और अगर कोई कानून साजी ला के अपोजिशन के लीडर को फारग कर देती है तो उससे क्या असरात होंगे? नियाज़ी साहब का की पूरी एक गज़ल है और उसके एक मिसरा जो है वो उसमें वो कहते हैं कि मैं अक्सर देर कर देता हूँ, और उसके पहले जो अशार है बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन ये कि चूँकि ये मौका अशार सुनाने का नहीं, तो असल बात मेरा कहने का मकसद ये है कि चाहे कितना भी अच्छा काम करना हो वो अक्सर देर कर देते हैं। और यही काम अब देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आप अच्छे से अच्छा काम अगर इस अंदाज में करते हैं कि जो कानून और आइन की नज़र में या यानी अमूमी तौर पर लोगों की नज़र में जिसमें शकूक व शुबहात आए, तो वो आपका अच्छा काम जो है वो उसकी इज़्ज़त नहीं रहती। और वही काम अगर एक सलीके से आप करें, तरीके से करें, तो लोग यकीनन आपका एहतराम करेंगे। अब मामला ये है कि पूरी की पूरी टीम आपने वो रखी हुई है जो माजी में भी इसी तरह कहती थी कि चलो जी करो जी ये काम, करो जी की कर लेंगे जी। ऐसा नहीं होता। आपकी नीयत बिल्कुल ज़ाहिर हो रही है कि ये जो ऑर्डिनेंस वाली बात है वो क्यों आप करना चाहती, ये यानी स्टॉप गैप अरेंजमेंट जिसका इशारा अली जफ़र ने दिया है वो बेसिकली इसीलिए ही है। तो लगता है ऐसे कुछ 6 महीने साल की एक्सटेंशन, मतलब है कि चेयरमैन जो है वो उसे डंक्ट पाओ चेयरमैन स्टॉप गैप अरेंजमेंट। और दूसरी बात यह है, जहाँ तक मीनिंगफुल कंसल्टेशन का मामला है, ये सारे कानून से वाकिफ़ लोग हैं, आइन से वाकिफ़ लोग हैं। ये सबसे पहले अल जिहाद ट्रस्ट वाली जजमेंट, जिसे जजेस की जजमेंट भी कहा जाता है, उसमें ये कहा गया था कि आपने ये जो कंसल्टीज़ हैं उनसे सिर्फ फॉर्मल आपने नहीं लेनी बात के जी कि आप क्या चाहते हैं और उसके बाद आप अपनी मर्जी करते हैं। कंसल्टेशन के ही ऊपर इतनी बड़ी जजमेंट वो आई, और आज तक जितनी जजमेंट्स हैं उसकी वजह से कोई भी
اپنے طور پر تنہا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے، وحید صاحب، یہاں تو کیسز کا ذکر پرائم منسٹر کے خلاف بھی ہے، عالم جبہ کیس کی بھی باتیں ہیں، ہیلی کاپٹر کی بھی اور باتیں، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بارے میں بہت لیکن اچھی ہیلی بات، کاپٹر کا کہتے ہیں بند ہو چکا ہے۔ اچھا جو بند ہو گیا اس کے بعد اور بھی ذکر ہے، تو معاملہ یہاں ساقی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اکثر یہ ہوا ہے کہ جتنے بھی لوگ آئے، یعنی جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو نہیں تھا وہ بعد میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا، اور ایسا ہوا کہ لوگوں نے سر آپ کی ساری کابینہ جو ہے، مجھے یہ بتایا انہوں نے جتنا بھی، یعنی شوگر کی سبسڈی کے اوپر آپ دیکھ لیں، آٹا کے کیسز کے اندر دیکھ لیں، پیٹرولیم کے اندر دیکھ لیں، جتنے بھی مطلب اس گورنمنٹ کے 3 سالوں کے اندر میں سب کا انٹرسٹ ایک ایون تھا، آپ اور میڈیسن وہ دیکھ لیں، ہیلتھ منسٹرز کو جس طرح سے انہوں نے فارغ کیا، تو ATM چل رہی تھی، سب کچھ ہو رہا ہر جگہ کے اوپر تھا، لیکن جو ہی آپ اقتدار میں آئے ہیں، اقتدار میں اس کی ریکوائرمنٹس اور ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ چیف جسٹسز جتنے آئے، ان چیف جسٹسز کے معاملے میں چاہے وہ ثاقب نثار صاحب تھے یا آپ، یعنی جتنے بھی آتے رہے چیف جسٹسز، آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ چیف جسٹسز یعنی معاملات چیف جسٹس بننے سے پہلے، بلکہ جو بعض ایسے تھے جنہیں جج بنایا تھا خود، یعنی کسی خاص شخصیت نے، اور اس کے بعد جب انہیں موقع ملا وہ سیکریٹری نہ بنے یا چیف جسٹس بنے یا جو، تو انہوں نے اپنا وہ کام کیا جو وہ بنانے والے سوچ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے ہر جاب کی، ہر اسائنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ آپ اس معاملے کو واقعی یا تو سلیقے سے کریں، اور سلیقے سے اگر کرنا ہے تو میں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے تھوڑا سا میں سجیشن یہ دینا چاہوں گا کہ اسے تو آپ پھر پرائم منسٹر اور یعنی اس کی مرضی سے نکال کر کوشش یہ کریں کہ یہ اگر پارلیمنٹ جو ہے اس کے سامنے نام آئے اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے، تو یہ میرے خیال زیادہ معتبر بات ہوگی، چونکہ اس طرح کی اسائنمنٹ جو کسی کو گھر پہنچا سکتی ہے، اس پر کرپشن کے چارجز کی وجہ سے، اس کو ہر ایک کے اوپر یعنی اختیار حاصل ہے کہ وہ اسے شکنجے میں لا سکتی ہے، تو اس طرح کی اسائنمنٹس کے لیے، اس طرح کی اپائنٹمنٹس کے لیے بالادستی براڈر کنسلٹیشن ہو، براڈر کنسلٹیشن، پارلیمنٹ کی بالادستی ہو۔ بہت بہت شکریہ عرب چودھری صاحب آپ کا، عابد ساقی صاحب آپ کا، راجہ عامر عباد صاحب آپ کا، سینیٹر علی ظفر صاحب، چاروں مہمانوں کو شکریہ۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔